وہ یہ ہے کہ اس سورت کا نام ہے البینہ، اور البینہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، البینہ سے مراد کون ہے؟ کیا البینہ سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا یہ قرآن کریم مراد ہے؟ کون البینہ سے مراد ہے؟ اب جو آج کے خطبے میں، خطبہ تو اور ہوتا ہی نہیں، میں بس بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں تاکہ وہ ٹائم کی بچت ہوتی ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے، اب ہم اس مشکل کی طرف جا رہے ہیں کہ البینہ سے مراد کون ہے، قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب میں نے اس کی ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ تو یہ ایک دوسرے مقام پر آیا ہے بینہ کا لفظ، مگر یہ سورت جس جگہ یہ آیا ہے، یہ البینہ سورت سے بہت پہلے نازل ہو گئی، کیونکہ یہ انفال ہے، اور انفال بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، بدر کی پوری تاریخ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں البینہ ایک معنی بھی بیان کر دیا گیا، لیکن اللہ کو تو ایک کام ہی کر ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہو، دلیل پر یعنی جس نے اپنے آپ کو تباہی پہ ڈالنا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں، اس کے لیے بھی ایک دلیل بن گئی ہے، اور جو زندہ ہے وہ بھی دلیل پہچان کر زندہ رہے۔ اب یہ کیا ہے، میں نے اس کا عرض کر دیا، یہ بدر کے بارے میں یہ صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف اہل کتاب، ایک طرف مشرکین، اور ایک طرف منافقین، اور اگر پانچوں کا وہ میرا پنجتنی پروگرام جو میں اکثر بیشتر کرتا ہوں تو وہ یوں کہہ لیں، ایک مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین اور مومنین، یہ پانچ ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک دلیل البینہ ہے، آج کے بعد بدر ہو گیا، اور بدر نے بتا دیا کہ حق پر کون ہے، والفرقان، اس کا نام دوسرا فرقان ہے، کہ اب تو محسوس چیز یعنی سورج چمک گیا ہے، اندھے کو بھی پتہ چل گیا فیلنگ سے سورج طلوع ہو گیا ہے، اب تو جو دیکھنے والا اس کو بھی پتہ چل گیا سورج آ گیا۔ فرمایا بدر تمہارے لیے تو سورج ہے، منافقوں، اہل کتابوں، مشرکوں، تمہارے لیے تو یہ سورج چمک گیا ہے۔ من ہلاک عن بینہ، اگر اب تم نے مرنا ہی ہے جہالت کے اوپر، کفر کے اوپر ہی رہنا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، پتہ چل گیا ہے، بدر کی فتح کا سورج چمک گیا ہے، اب اگر تم نے اسی پر رہنا ہے تو وہ تمہاری مرضی۔ یعنی وہ بینہ اس کو یہاں فرمایا گیا ہے جو ایک چمکتی ہوئی محسوس دلیل تھی، اسے کہا گیا ہے البینہ۔ اور مومنوں، تمہارے سامنے بدر کی جیت، بدر کی فتح، یوم الفرقان تمہارے لیے بھی ایک ایمان میں اضافے کی دلیل بن گئی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب یہ سورۃ انفال شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آیات ہیں، یہ جو میری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں آیات میں سے قرآن کی آیتیں، اور نشانیوں میں سے یہ بدر کی جو آیتیں ہیں یہ نشانیاں ہیں۔ اب مومنین کی زیادہ مضبوطی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں لذت میں حلاوت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے کیونکہ انہوں نے بینہ کو دیکھ لیا ہے، اور بینہ کیا ہے؟ بدر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسوس چیز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے بینہ۔ پچھلے پروگرام میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، لیکن اس آیت کا میں آگے جا کر پھر ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، جب بینہ کا معنی بیان کروں گا۔ یہ ضمناً بات آ گئی، چونکہ ایک حساب سے وہ بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے یوں کہہ لیں کہ اس کی تمہید بن گئی۔ پچھلے پروگرام میں نے آیت پڑھی تھی سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، ان بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کیا ان کے ساتھ سامنے بینہ نہیں آئی تھی؟ اب وہ بینہ کیا ہے؟ اگر سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیں تو یا بنی اسرائیل سے وہ بات شروع ہوتی ہے، دریا پار کرنا بینہ تھی، آنکھوں سے دیکھا تھا، جھٹلا سکتے تھے اس بات کو بنی اسرائیل کہ وہ غرق ہو گئے، یہ پار چلیں گے، محسوس دیکھی سمجھی جسے کوئی نہ جھٹلا سکے، بچ گئے اور وہ ڈوب گئے، بینہ۔ باہر نکلے، کھانے کا انتظام چاہیے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، روز کھاتے، دن کو کھاتے، ناشتے پر کھاتے، دوپہر کو کھاتے، شام کو کھاتے، محسوس شکل، بھوک مٹتی، انزلنا علیکم المن والسلویٰ، بینہ۔ آگے پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، انہوں نے اپنا عصا مبارک مارا، پانی کے 12 چشمے نکلے، دیکھ رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہا یہ بینہ ہے۔ اب پورے کو دیکھیں اگر تو جتنی اس سے پہلے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، جتنی بینہ پہلے گزر چکی ہے وہ محسوس بینہ ہے۔ تو اب مطلب یہ نکلا کہ بینہ عقلی بھی ہوتی ہیں، بینہ علمی بھی ہوتی ہیں، وہ بھی میں آیتیں انشاءاللہ تلاوت کروں گا، مگر البینہ کے نام پر ہی ایک مشکل آ گئی۔ وہ نام کیا ہے؟ اقوال تو مفسرین بھی لکھتے ہیں، امام طبری نے بھی لکھا،
لیکن جو ہمارے دوست ہیں نا تیمیون، یہ تیمیون جو ہمارے دوست ہیں نا، ان کا تو اس کے اقوال تو مفسرین نے بھی لکھے ہیں، مگر تیمیون جو ہے نا وہ تو اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ نہیں، البینہ کا مطلب ہے یہ سورت جو ہے البینہ، اور اس کے اندر جو آگے جا کر بیان آیا حتیٰ تاتیہم البینہ، حتیٰ کہ وہ بینہ آ جائے، سورت کا نام البینہ اور البینہ آ گیا، تو ہمارے وہ دوست زور دیتے ہیں کہ البینہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں البینہ وہی وہ جو وہی آئی ہے نا، وہ قرآن ہے نا، وہ دین ہے نا، وہ اسلام ہے نا، وہ البینہ ہے۔ اب ایک اور مشکل، اب ذرا میں گردان پڑھتا ہوں دوبارہ، حفظ مشکل، متشابہ ہیں، میننگ اس کا گہرائی، امام راضی کا میں نے قول پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اس کے معنی و مفاہیم اور مراد اس کی مشکل ہے، اور علامہ راضی نے جو بیان کیا علامہ سعیدی نے اس سے بھی اختلاف کر دیا علیہ الرحمہ نے۔ اب اس کے بعد یہ مکی ہے مدنی ہے، پھر مشکل، اب البینہ سے مراد کون ہے، پھر مشکل۔ اب تیمیون نے تو زور دے دیا، اب تیمیون کی جتنی تفاسیر ہیں ان کے اندر دیکھیں، جب تیمیون کی تفاسیر کے اندر اس کو دیکھیں تو وہ زور دیں گے اس کے اوپر کہ اس سے مراد تو جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جی قرآن اس کا مطلب ہے، دین اس کا مطلب ہے، اسلام اس کا مطلب ہے۔ لیکن چونکہ مفسرین نے اس کا لکھا ہے کہ حتیٰ تاتیہم البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا لم یکن المشرکین منفکین حتیٰ تاتیہم البینہ۔ دیکھیں مجھے متشابہ لگ گیا، منفکین حتیٰ تاتیہم البینہ رسول من اللہ۔ آپ بینہ کی تفسیر رسول کر رہا، رسول سے ہو گئی تو بینہ کا مطلب تو رسول ہے، تو یہاں قرآن اور وحی کیسے مراد ہو گئی؟ اور آگے اور یہود و نصارہ بھی انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے، اور ان کے وسیلے سے وہ دعائیں کرتے تھے، جیسے اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے تفاسیر کے ساتھ۔ تو بینہ کا کیا مطلب؟ اب تیمیون کہتے ہیں جی بینہ سے مطلب قرآن ہے، اور چونکہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے تو بات کرتے کرتے نا ہلکا سا دھیمی سی آواز میں یہ بات کہہ دیں گے۔ میں ایک امریکن ینگسٹر ہے، انگلش میں قرآن کریم کو وہ ایکسپلین کرتا ہے، ہمارے ینگسٹر بچے بچیوں اس کے بڑے فین ہیں۔ میں نے اسی بات کے لیے اس کا تقریباً پون گھنٹہ سنا کہ وہ البینہ کا معنی کیا کرتا ہے، تو اس نے نا وہ بینہ قرآن وحی دین اسلام بس اسی طرح، اور وہ بھی تیمیون میں سے ہے۔ تو جب اس نے لے کر آخر میں نا اس نے ہلکا سا بٹ دا روح المانی سیڈ از دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ کے پھر وہ قرآن کریم کے اوپر آ گیا، یعنی ذات رسول سے تھوڑا سا مینشن کر کے اور وہ روح المانی کا نام لے کر، وہ بھی نچلے درجے کا، بعد میں آ کر جیسے صرف یہ بات ہے روح المانی نہیں کہی ہے، کسی اور نے کہی نہیں ہے، علامہ نوسی نے صرف بات کہی ہے، پھر وہ آگے سے گزر گیا، ہلکا سا کہتے ہیں حضور بھی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہلکا سا کہہ دیتے ہیں کہ اس البینہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ترجیح دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب مسئلہ اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ صرف اسی آیت کے بارے میں نہیں ہے کہ البینہ سے مطلب حضور ہے، جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا ذکر آتا ہے تو وہ تیمیون فوراً اس کو قرآن کی عمل صالح کی طرح وہ پھیر دیں گے۔ اب یہاں میں یہ ایک مثال سے آپ کو میں بات عرض کرتا ہوں کہ تیمیون کا یہ کیا مسئلہ ہے، کہ تیمیون یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں کہ جہاں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو وہ ایسا کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب جو ہے نا وہ آج تو نہیں میں بتا سکتا، تو پروگرام کا آخر ہو رہا ہے، اگلے پروگرام میں بھی اس پر انشاءاللہ اسی پر میں بات کروں گا، یہ ضروری ہے کیونکہ یہ بھی البینہ کے مشکل میں سے ہے۔ مثلا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کیمسٹ، کیمسٹری جس نے کیمسٹ ہوتا ہے وہ جس کو جو میڈیکل سٹور والا، جس کو چونکہ پاکستان ہمارے یہاں بھی پروگرام جا رہا ہے، میڈیکل سٹور والا بندہ جو میڈیکل سٹور کا اس نے کورس کیا ہوتا ہے، فارمیسی کا اس نے کورس کیا ہوتا ہے، فارمسٹ ہوتا ہے وہ۔ اب وہ فارمیسی جو دوائیوں کی دکان ہے، میڈیکل سٹور، اس کے اوپر وہ کھڑا ہے، اس نے کورس کیا اور اس نے وہ کورس کیا ہے تو وہ ڈاکٹر کی پرچی اس کے پاس آتی ہے تو وہ لکھی ہوئی دوائی جو ہے نا وہ دے دیتا ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر وہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس مریض کو یہ تکلیف ہے تو فلاں دوائی اس کی کیور ہے اور اس کے لیے شفا کا سبب بنے گی۔ اب ڈاکٹر کا رول اور ہے کہ وہ بیماری تلاش کرتا ہے اور اس کا شفا کی میڈیسن کون سی ہے، کون سی افیکٹ کرے گی، کس سے اس کا دکھ اور درد دور ہوگا، یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ اب وہ ایک ہے فارمسٹ، اور جو فارمسٹ ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ فائنڈ کرے کہ یہ کون سی دوائی اس پر اثر کرے گی اور نہیں، اس کا کام ہے جو ڈاکٹر نے لکھا ہے وہ دے دے۔ ایک ہو گیا میڈیکل سٹور والا بندہ، ایک ہو گیا ڈاکٹر، اور ایک اس سے ٹاپ ہے، اس کو کہتے ہیں پیتھولوجسٹ۔
पैथोलॉजिस्ट या साइंसिस्ट, वो जो मेडिसिन साइंसिस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट भी उसको कहते हैं। अब वो जो पैथोलॉजिस्ट है, साइंसिस्ट जो है, उसका काम और होता है, वो ना तो दवाई लिख के देता है, ना वो दुकान से दवाई देता है। वो पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, उसकी ड्यूटी ये होती है, उसका नॉलेज ये होता है, वो ये काम करता है कि वो तहकीक करता है कि ये मर्ज पैदा क्यों होती है और ये मर्ज किस वजह से शुरू होती है, इसका कॉज क्या है, क्यों ये शुरू होती है, कौन कौन से जरासीम है, ये क्या चीजें हैं, वो क्या चीज है। मेरे सामने ये बिस्किट पड़े हुए हैं, चार्ल्स ने मुझे ये बिस्कुट दिए हैं। अब ये मीठा है, अब ज्यादा मीठा खाने से शुगर होगी। अब शुगर का काज क्या होगा, हालांकि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन वो चार्ल्स ने मोहब्बत से रख दिया है, उसने ये शुगर, इससे शुगर होती है, तो काज क्या हुआ, शुगर और चीजें भी हैं। तो वो होता है पैथोलॉजिस्ट। अब ये जो हमारे दोस्त तैमीयून हैं, उनका मसला क्या है, वो ये क्यों करते हैं कि यहां पर हत्ता तातियहुमुल बय्यिना के बाद रसूल भी आया हुआ है और रसूल की सिफात भी आई हुई हैं। अल्लाह का रसूल तलावत करता है, सुहूफ की तलावत करता है, मुतहरा की तलावत करता है। ये तो इंशाअल्लाह जब वहां जाएंगे ना उस आयत पर, तो फिर बात करेंगे कि ये इतनी सिफतें क्यों बयान हुई हैं रसूल की, कि तलावत फरमाता है और सुहूफ की तलावत फरमाता है और मुतहरा की तलावत फरमाता है, और इसके अंदर वो किताबें हैं और वो किताबें बड़ी मजबूत स्ट्रेट फॉरवर्ड राह बताती हैं। ये इतनी तफसील रसूल की शान क्यों आई है, ये तो जब उस आयत पर जाएंगे ये बयान करेंगे। इस वक्त मेरा मकसद ये है कि जब तैमीयून के सामने मुनफक्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना भी है, उसके बाद रसूल भी है, यतलू भी है, कौन तलावत करता है, बय्यिना तलावत करता है, वो सारी बातें भी हैं, इसके बावजूद वो इस पर जोर क्यों देते हैं, इसका क्या सबब है। इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे आगे, और आगे जरा पैथोलॉजिस्ट बनकर सोचने की जरूरत है, फार्मासिस्ट बनकर नहीं, डॉक्टर बनकर नहीं, पैथोलॉजिस्ट बनकर कि ये मर्ज क्या है, ये मर्ज पैदा कहां से हुआ है और क्यों हुआ है और इसका इलाज क्या है। इसका इलाज फिर वो बताएंगे जो दुनिया के डॉक्टर नहीं बताते, वो खालिक कायनात इस मर्ज का इलाज बताता है, और वो सारा अल बय्यिना के अंदर है। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।